میں ہوں ثاقب خان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے قدیم تہذیب کے بہت ہی حیران کن خطرات کے بارے میں جو پاکستان میں موجود ہیں۔ پاکستان کے گرد آلود جنوبی صوبہ سندھ کے میدانوں میں دنیا کی ایک قدیم تہذیب کے بہت حیران کن خطرات موجود ہیں، جن کے بارے میں دنیا کے اکثر لوگوں نے کبھی سنا ہی نہیں۔ جب میں دنیا کے اس قدیم شہر میں تھا تو میں نے اس کے ماحول کا جائزہ لیا، تو ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکوں نے گرمی کی شدت کو کم کر دیا۔ لاکھوں سرخ اینٹوں کے ذریعے یہاں پیدل چلنے کے راستے اور کنویں بنے ہوئے تھے جو مختلف میلوں کے جال کو ایک دوسرے سے ملاتے ہوئے نظر آئے۔ بدھ مت کے قدیم گول گنبد بوسیدہ حالت میں قائم نظر آیا، جس کے نیچے وسیع سیڑھیوں پر مشتمل حمام والا تالاب بنا ہوا ہے۔ یہاں صرف چند لوگ ہی موجود تھے۔ میں لاڑکانہ شہر کے ان کھنڈرات میں تھا جو مرکزی شہر سے 1 گھنٹے کی مسافت پر تھے۔ اس قدیم شہر کا نام مونجو دڑو تھا۔ آج اس شہر کے محیط کھنڈرات باقی رہ گئے ہیں۔ 4500 سال پہلے یہ نہ صرف دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک تھا، بلکہ ایک اور ترقی پذیر خطہ تھا جس میں اپنے دور کے لحاظ سے انتہائی جدید انفراسٹرکچر موجود تھا۔ مونجو دڑو، جس کا سندھی زبان میں مطلب مردوں کا ٹیلہ ہے، ایک زمانے میں پھلنے پھولنے والی وادی سندھ کی تہذیب، جسے ہڑپا کی تہذیب بھی کہا جاتا ہے، جس کا سب سے بڑا شہر تھا، جس نے کانسی کے دور میں شمال مشرقی افغانستان سے شمال مغربی ہندوستان تک اپنا عروج دیکھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ منجو دڑوں میں کم از کم 40,000 لوگ آباد تھے۔ اس شہر میں 2500 قبل مسیح سے 1700 قبل مسیح تک ترقی کی۔ ارشاد علی سرنگی ایک مقامی گائیڈ ہیں جو منجو دڑوں میں کام کرنے والے اپنے خاندان کی تیسری نسل سے ہیں۔ آثار قدیمہ کے ماہرین پہلی بار 1911 میں اس علاقے میں اینٹوں کے کام کی اطلاعات سننے کے بعد آئے تھے، تاہم آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا ASI نے یہاں سے برآمد ہونے والے اینٹوں کے بارے میں خیال کو ابتدا میں مسترد کر دیا۔ 1922 میں ASI افسر RD بینرجی کی یہاں تعیناتی تک اس کی اہمیت کو کسی نے محسوس نہیں کیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ انہوں نے اس جگہ کے ایک مدفون گنبد دیکھا، ایک ٹیلے جیسے ڈھانچے جہاں بدھ مت کو پیروکار عموماً مراقبے کے لیے بیٹھتے تھے۔ ان کی اس رائے کی وجہ سے اس علاقے میں کھدائی کا کام آغاز ہوا اور 1918 میں یونیسکو نے موئنجو دڑو کا نام عالمی ثقافتی ورثوں کی فہرست میں شامل کیا۔ اس قدیم شہر کی جو واقعات خاص طور پر برطانوی ماہر آثار قدیمہ کے ماہر سر جان مارشل نے دریافت کیا، ان سے اس کی شہری زندگی کے معیار کا اندازہ ہوتا ہے جس کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یونیسکو نے مونجو دڑو کو وادی سندھ کی بہترین محفوظ کھنڈر کے طور پر سراہا۔ شاید شہر کے سب سے حیران کن خصوصیات صفائی کا نظام تھا، جو اس کے عام اثروں سے کہیں زیادہ جدید تھا۔ جبکہ مصر اور میسوپوٹیمیا میں نکاسی آب اور نجی بیت الخلاء دیکھے گئے، لیکن وہ محض امیروں کی عیش و عشرت کے لیے تھے۔ مونجو دڑو میں جگہ جگہ چھپے ہوئے بیت الخلاء اور ڈھکے ہوئے نالے اور نالیاں بھی بنی ہوئی تھیں۔ جب سے کھدائی شروع ہوئی، اجتماعی استعمال کے لیے 12 میٹر ضرب 7 میٹر کے ایک بہت بڑے عظیم حمام سمیت نجی حماموں کے نظام کے علاوہ 700 سے زیادہ کنویں برآمد کیے جا چکے۔ حیرت انگیز طور پر بہت سی نجی رہائش گاہوں میں بیت الخلاء پائے گئے اور کچرے کو ایک جدید ترین سیوریج کے نظام کے ذریعے خفیہ طور پر ٹھکانے لگایا جاتا تھا۔ یہ ایک شہر کا پیچیدہ اور جدید نظام ہے جس میں ہم آج کے دور میں بھی رہنا چاہیں گے۔ بروکلین کے پریٹ انسٹیٹیوٹ کے ماہر آثار قدیمہ اور ایسوسی ایٹ پروفیسر عظمیٰ زیڈ رضوی نے کہا ہے، یہ ایک شہر کا پیچیدہ اور جدید نظام ہے جس میں ہم آج کے دور میں بھی رہنا چاہیں گے۔ عظمیٰ زیڈ رضوی نے 2011 میں اس قدیم شہر کے بارے میں ایک مقابلہ بعنوان مونجو دڑو دی باڈی اینڈ دی ڈومیسٹیکیشن آف ویسٹ لکھا تھا۔ مونجو دڑو کے باسی بھی اپنے ماحول کو سمجھتے تھے۔ چونکہ یہ شہر دریائے سندھ کے بالکل مغرب میں واقع تھا، اس لیے انہوں نے سالانہ سیلاب سے خود کو بچانے کے لیے متاثرہ کن سیلابی دفاعی بند اور نکاسی آب کا نظام بنائے ہوئے تھے۔ مزید یہ کہ مونجو دڑو سمندری تجارتی رابطوں کے درمیان ایک کلیدی مرکز تھا جو وسط ایشیا سے مشرق وسطیٰ تک پھیلا ہوا تھا۔ صدیوں سے انہوں نے مٹی کے برتنوں، زیورات، مجسموں اور دیگر اشیاء کے پیچیدہ تراشے ہوئے ٹکڑے تیار کیے تھے جو میسوپوٹیمیا سے لے کر موجودہ عمان تک ہر جگہ دریافت ہوئے ہیں۔ آج اس قدیم شہر کے کھنڈرات کو پکنک ٹیبل اور سایہ دار درختوں اور سبز باغات کے ساتھ ایک مقامی پارک میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تاہم پاکستان کے دوسرے حصوں سے سیاح شاذ و نادر ہی اس دور دراز مقام پر آتے ہیں اور غیر ملکی سیاحوں کی تعداد تو بہت کم آتی ہے۔ میں نے اس شہر کی قدیم پیچیدہ گلیوں میں سے گھومتے ہوئے بہت سی کنویں، اونچی دیواریں جو بہت ضروری سایہ فراہم کرتی تھی، اور نکاسی کے لیے ڈھکی ہوئی نالیاں دیکھی ہیں جو بہت حیران کر دیتی ہیں کہ یہ سب کچھ کئی ہزار سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا۔ مونجو دڑو کی صفائی ستھرائی اور گندے پانی کو ٹھکانے لگانے کے فن میں مہارت حاصل کرنے کے واحد اعلیٰ خصوصیات نہیں تھی جنہوں نے باشندوں کو دیگر ابتدائی تہذیب سے ممتاز کیا۔ ماہرین آثار قدیمہ نے مشینوں کی کمی کے باوجود
معیاری تعمیرات مواد کو استعمال کو خاص کو سراہا۔ رضوی نے وضاحت کی تمام اینٹوں کا تناسب ہے، اگرچہ وہ ایک ہی شکل کی نہیں ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ تمام اینٹیں ایک ہی طرح کے ڈیزائن کی حساسیت کی پیروی کر رہی ہیں۔ اس بات کا احساس ہے کہ وہ اپنے شہر کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ آپ ہر چیز کو ایک تناسب کے مطابق بناتے ہیں، تو یہاں تک کہ وہ خالی جگہ جن سے آپ گزر رہے ہیں تو فطری طور پہ ایک مخصوص ڈیزائن کی پیروی کرتے ہیں جو تناسب کی حساسیت بھی ظاہر کرتی ہے۔ یہ اینٹیں جنہیں دھوپ میں خشک کر کے بھٹے میں جلایا جاتا تھا، ہزاروں سال گزرنے کے باوجود مضبوطی کے ساتھ برقرار ہیں، جبکہ شاندار فن تعمیر جیسے کہ حویلیاں، عبادت گاہیں اور سماجی حیثیت کی تعین کرنے والی دیگر عمارتیں اور دیگر اشارے موجود منجو دڑوں میں ڈیزائن میں نظر آتے ہیں۔ عظمیٰ رضوی نے ان کی غیر موجودگی وضاحت کی کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یادگار فن تعمیر کو کوئی وجود نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں اس شہر کی یادگار اس شہر کا بنیادی ڈھانچہ ہے۔ اینٹوں کے بنے ہوئے فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے جو شہر کے اونچے حصے کی جانب لے جاتا تھا، میں نے اپنے آپ کو شہر کے نچلے حصے میں پایا جو منجو دڑوں کے 300 ہیکٹر سے زیادہ رقبے پر مشتمل ہے۔ اس میں کسی زمانے میں شہر کے خوشحال محلے آباد ہوں گے۔ اس شہر کی کامیابی اصل راز اس شہر کے اعلیٰ معیار کی تنظیم تھا۔ درجنوں تنگ سڑکیں منصوبہ بند گلیوں کے جال میں 90 ڈگری کی زاویوں کے ساتھ پھیلی ہوئی، مقامی گھروں کے دروازے بشمول غسل خانوں میں دہلیز کا استعمال اس کے برعکس نہیں جو آپ کو آج بھی کسی گھر میں عمارت میں ملے گا۔ رضوی نے کہا جب آپ ایک دہلیز دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے سوچا ہے کہ اندر اور باہر ہونے کا کیا مطلب ہے۔ منجو دڑوں کے گھاس والے علاقے میں قائم ایک چھوٹی سی عمارت ہے جس میں میوزیم ہے، جسے دیکھنے کے بعد آپ کو اس کھنڈر شہر کے بارے میں مزید آگاہی ہوتی ہے۔ سینکڑوں آرائشیں مہریں جن میں اکثر ایک ہی جانور منقش ہوتا ہے، نیز مجسمے، زیورات، اوزار، کھلونے اور مٹی کے برتنوں کے ٹکڑوں کو اس جگہ سے بہت احتیاط کے ساتھ نکالا گیا ہے۔ شیشے کے شیلفوں کی کتاروں پر سجائے گئے نوادرات کو اچھی طرح سے محفوظ کیا گیا تھا۔ نوادرات میں سے دو مجسمے تھے، ایک جواہرات پہنے ہوئے ایک نوجوان عورت اور دوسرا ایک اچھی طرح تیار آدمی جو اعلیٰ مرتبے کا معلوم ہوتا تھا۔ رضوی نے بات کرتے ہوئے کہا یہ اشرافی کے طبقے کا کوئی بڑا آدمی ہوگا۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ پادری تھا یا بادشاہ۔ جب جسمانی آرائش اور جسمانی نگہداشت کی بات آتی ہے تو ہمیں تفصیل کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ اس سے ہمیں آگاہی ملتی ہے کہ رہائشی اپنے آپ سے اپنے جسموں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے تھے۔ انہوں نے واضح طور پر ریاضی کی سمجھ تھی، واضح طور پر جیومیٹری کی سمجھ تھی، واضح طور پر فیشن کی سمجھ تھی۔ تاہم ایسی بڑی تفصیل جو اس قدیم شہر کے باشندوں کی زندگیوں اور ان کے ادوار کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتا ہوں، وہ تاحال ابھی تک ایک راز ہے۔ اگرچہ قدیم تحریر اکثر تہذیبوں کے رازوں سے پردہ اٹھاتی ہے، لیکن منجو دڑوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ اس کے باشندے سندھی وادی طرز تحریر کے نام سے پہچانے جانے والے سکرپٹ کو استعمال کرتے تھے۔ میری گائیڈ سولنگی نے کہا ہے کہ یہ ایک تصویری زبان تھی جس میں 400 سے زیادہ حروف تھے، اسے ابھی تک کوئی پڑھ نہیں سکا۔ منجو دڑوں کا انجام کیا ہوا یہ ایک اور معمہ ہے جو ابھی حل ہونا باقی ہے۔ مجموعی طور پر محققین کو یقین نہیں کہ یہ شہر 1700 قبل مسیح کے آس پاس کیوں ختم ہو گیا، اسے خالی کر دیا گیا۔ حالانکہ بڑے پیمانے پر خیال کیا جاتا ہے کہ آب و ہوا کے عوامل نے اس کی بربادی میں کردار ادا کیا ہوگا۔ اس کے باوجود رضوی نے وضاحت کی کہ منجو دڑوں کا غائب ہونا کوئی فوری واقعہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ہے شہر خود اچانک خالی نہیں ہوا تھا۔ 1900 قبل مسیح کے آس پاس آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تبدیلی ہوتی ہے، شہر میں رہنے والے لوگوں کے نشانات مادی صورت میں کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ سب چلے گئے ہیں، لیکن کچھ محلے ایسے ہیں جو آپ شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد کے ادوار میں آبادی کی تعداد پہلے کئی ادوار کی طرح نہیں رہتی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے شہر چھوڑنے کی رفتار سست ہے۔ کئی ہزار سال بعد آپ اگست 2022 میں پاکستان میں آنے والے تباہ کن سپر سیلاب کے بعد یہ شہر ایک بار پھر خطرے سے دوچار ہے۔ ڈاکٹر اسماء ابراہیم، ماہر آثار قدیمہ اور جو ملک بھر میں تحفظ کے کام میں مصروف ہیں، نے تصدیق کی ہے کہ منجو دڑوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اس کی سائٹ پر سیلاب اس سے کم تھا جو آثار قدیمہ کے ماہرین کو اصل میں خدشہ تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ منجو دڑوں کو آئندہ کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے، ابراہیم نے اضافی پانی کو سائٹ سے ہٹانے کے لیے چینل کے استعمال کی سفارش کی، لیکن ساتھ ساتھ زور دیا کہ طویل مدتی حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ علاقے کے لیے ایک جلبہ منصوبہ نہ صرف آثار قدیمہ کو فائدہ دے گا بلکہ اس کے آس پاس رہنے والے سولنگی جیسے بہت سے مقامی لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ ڈھنڈ گاؤں میں سولنگی کے گھر سے بدھ مت کا گول گنبد صاف نظر آتا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ میرے لیے منجو دڑوں قدیم تہذیب کا خزانہ ہے، ہمیں اس کی آئندہ نسلوں کے لیے حفاظت کرنی چاہیے۔ اینٹوں کے بنے ہوئے راستوں پر چلتے چلتے میں سولنگی سے متفق ہو گیا۔ میں نے منظم گلیوں کے بارے میں سوچا اور ان اینٹوں کے زمین کی سطح سے نیچے حوض جیسے عظیم حمام کہا جاتا ہے کہ بغور جائزہ بھی لیا۔ ایک وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا صفائی کا نظام جو آج پاکستان میں نظر آنے والے کچھ بنیادی ڈھانچے سے بھی کافی زیادہ بہتر ہے۔ جیسا کہ سولنگی نے کمال سے کہا، عوام سے جمع کیا گیا ٹیکس عوامی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جاتا تھا۔
تو کم از کم تھوڑی دیر کے لیے ان کی سرمایہ کاری باور ہوئی۔ موئنجو جو ترقی کے منازل طے کر رہا تھا، وہاں کے باسی اپنے وقت کے معیارات سے کہیں زیادہ بہتر زندگی سے لطف اندوز ہونے کے قابل تھے۔ کچھ گھنٹے کے بعد لڑکانہ واپسی کے راستے میں میں اپنی گاڑی میں بیٹھا، اس پر شکر ادا کیے بغیر نہ رہ سکا۔ ہزاروں برسوں سے موئنجو مٹی اور ریت میں دفن تھا، بظاہر اندرون سندھ کے میدانی علاقوں میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا تھا۔ پھر بھی سولنگی کے جیسے سرشار گائیڈرز اور ماہرین آثار قدیمہ کی پچھلی صدی کے انتھک کوششوں کے بدولت قدیم دنیا کے جدید ترین شہروں میں سے ایک کو ایک بار پھر دیکھا جا سکتا ہے، اور بہت زیادہ کثرت سے آپ کو صاف ستھری نالیوں کے ساتھ بنی ہوئی سڑکیں ملیں گی۔ آج ہم نے آپ کو قدیم ترین کھنڈرات کے بارے میں بتایا جو قبل مسیح آباد تھے، جو پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر لاڑکانہ کے قریب موجود ہے۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک ہم آسانی پہنچا سکیں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔